ہاؤ ٹو بی سکسیزفل ان ریچنگ یور گولز۔ جی ہاں، یہ ہے میرے آج کے ویڈیو کا ٹاپک کہ ہم اپنی زندگی میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اور اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سائیکولوجیکل اسٹریٹجیز کو شیئر کروں گی جن کے ذریعے سے انسان زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ عموماً سکسیس کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی ایبلٹیز کو یوز کرتا ہے، جس سے انسان اپنی زندگی کے گولز کو اچیو کر لیتا ہے، حتیٰ کہ گول کوئی سے بھی ہوں۔ دوسرے طریقوں میں اٹینمنٹ، اکمپلشمنٹ یا پروگرس بھی وہ بیٹر الفاظ ہیں جو سکسیس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یعنی انسان اپنی زندگی میں سکسیس کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے اپنی ایبلٹیز کو یوز کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہنا بجا ہوگا کہ سکسیس کیا ہے؟ سکسیس ایک ڈیسٹینیشن نہیں ہے، ایک منزل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سفر ہے، جرنی ہے یا راستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنے گولز کو اچیو کر لیتے ہیں، جو انسان کی اسکلز اور سورسز کو ڈیولپ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لہٰذا بہت سے ایسے ٹیکٹکس اور ویز ہیں جس سے زندگی میں کامیاب ہوا جا سکتا ہے، لیکن اسٹریٹجی وہ ورک کرتی ہے جس طرح کی کامیابی یا جس طرح کی سکسیس انسان کو چاہیے ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر انسان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ سکسیزفل ہونا چاہتا ہے، کہ وہ دفتر میں کام کرے اور اسے سیلری اچھی ملے، تو یہ اس کے پروفیشنل گولز اور اکمپلشمنٹ کو پریورٹی حاصل ہوگی۔ لہٰذا ہر ایک کی سکسیس کا کوئی نہ کوئی سفر ہوتا ہے، کوئی ایسا راستہ جس پہ چل کر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی ایسا صحیح راستہ جس پر انسان سکسیزفل ہو سکتے ہیں اپنے لیے انسان چوز کر لیتا ہے، لیکن اس پہ چلنے کے لیے اسے اپنی زندگی میں کچھ چینجنگ کرنا ہوگی۔ جی ہاں، اسے اپنی زندگی میں گروتھ مائنڈ سیٹ بنانا ہوگا۔ انسان کو اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو بھی امپروو کرنا ہوگا، اپنی مینٹل ٹفنس کو ڈیولپ کرنا ہوگا اور اپنی ول پاور کو مضبوط کرنا ہوگا۔ تمام دوسری اسٹریٹجیز کے ساتھ انسان کو اپنی یہ والی اسٹریٹجیز آگے بڑھنے کے لیے مضبوط کرنی ہوں گی، کیونکہ گول سیلف کریٹڈ ہوتے ہیں۔ لوگ کیا سوچتے ہیں، کس طرح سوچتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں، یہ ویری کرتا ہے۔ تو ویری کرتا ہے ان کی نیڈس پہ، ان کے گولز پہ اور ان کی سچویشن کے اوپر جس کے اوپر وہ جو ان کو درپیش ہوتی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی صحیح ملاپ نہیں ہے جو سکسیس کو جنریٹ کر سکے، لیکن پھر بھی بہت سے ایسے بیسک سٹیپس ہیں جو ہم فالو کر سکتے ہیں، جن سے ہماری زندگی میں کامیاب ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، جس سے ہماری زندگی میں کامیاب ہونے کے امکانات امپروو ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں ہمیں شامل کرنا ہوگا، تمام دوسری اسٹریٹجیز کے ساتھ، تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں، اپنی گولز کو اچیو کر سکیں اور سکسیزفل رہ سکیں۔ جی ہاں، یہی ہے آج میرے ویڈیو کا ٹاپک۔ تو بنے رہیے میرے ساتھ اس ویڈیو میں اینڈ تک اور دیکھیے کہ میں آج آپ کے ساتھ کیا شیئر کرنے والی ہوں۔ تو میرے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنا گروتھ مائنڈ سیٹ بنانا ہوگا۔ ڈیوک کیرل کے مطابق 2 قسم کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں، فکس مائنڈ سیٹ اور گروتھ مائنڈ سیٹ۔ جن لوگوں کا فکس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ یہ سوچتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ چیزیں جیسے انٹیلیجنس ایک اسٹیٹک اور انچینجیبل چیز ہے۔ جس کا فکسڈ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ سکسیس ہارڈ ورک سے نہیں ملتی۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ سکسیس خداداد ٹیلنٹس یا انیٹ ٹیلنٹ سے ملتی ہے، لہٰذا وہ اسی بات پہ یقین رکھتا ہے اور اس کی تمام تر جو سوچ ہے وہ اسی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ جن کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے دوسری طرف وہ یہ سوچتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ وہ تبدیل ہو سکتے ہیں، ان میں چینجنگ آ سکتی ہے، وہ گرو بھی کر سکتے ہیں اور لرن بھی کر سکتے ہیں، چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں، لیکن کس چیز کے تھرو؟ جی ہاں، اس کی ایفرٹ کے ذریعے سے۔ تو جو اس فکس گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہی زیادہ بلیو یہ کیا جاتا ہے کہ وہ سکسیس حاصل کرنے کے زیادہ قابل ہوتے ہیں، کیونکہ جب ان کے لیے چیزیں ٹف ہو جاتی ہیں تو وہ نئے طریقے تلاش کر لیتے ہیں، ایسے ٹیکٹکس اور سکلز دریافت کر لیتے ہیں جن سے وہ اپنے گولز کو حاصل کر لیتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہ ایسے طریقے تلاش کرتے ہیں جس سے وہ اپنے سکلز کو امپروو کر لیتے ہیں اور سکسیس کے لیے کوششیں شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے
کہ ہم اپنا گروتھ مائنڈ سیٹ بنائیں. تو ہم اپنا گروتھ مائنڈ سیٹ آخر کیسے بنائیں؟ واٹ کین یو ڈو ٹو بلڈ اے گروتھ مائنڈ سیٹ؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ایفرٹس کو بڑھائیں، اپنی ایفرٹس پر فوکس کریں، بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ آپ کی ایبلٹیز فکسڈ ہیں یا اسٹک ہو گئی ہیں. لوگ جن کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ یہ سوچتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایفرٹ اور ہارڈ ورک سے لیڈ کر سکتے ہیں، جس سے بامعنی سکسیس حاصل کی جا سکتی ہے. لہٰذا گروتھ مائنڈ سیٹ کے رکھنے والے لوگ جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس بات پہ یقین کر رکھتے ہیں کہ ان کو جتنے بھی آبسٹیکلز یا چیلنجز کا سامنا ہوگا وہ ایفرٹ کریں گے اور اس کو سر کر لیں گے. دوسری جس کے ذریعے ہم اپنا گروتھ مائنڈ سیٹ بڑھا سکتے ہیں وہ ہے لرن نیو اسکلز. جی ہاں، نت نئے اسکلز کو سیکھنا بہت ضروری ہے. جن کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کو جتنے بھی چیلنجز کا سامنا ہوگا وہ اپنی نالج کے تھرو اور اسکلز کے تھرو اس کو اوور کم کر لیں گے اور فتح کو حاصل کر لیں گے. لہٰذا ایسے لوگ نئے نئے اسکلز سیکھتے ہیں اور اپنے نالج کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ زمانے کے تقاضوں کو پورا کر سکیں اور سکسیس کو بھی حاصل کر سکیں. ویو فیلیئرز ایز اے لرننگ ایکسپیرئنس. جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی فیلیئرز کو اس طریقے سے نہیں دیکھتے جس طرح کے عام لوگ دیکھتے ہیں. جی ہاں، وہ اپنی فیلیئرز کو ایکسپیرینس کے طور پہ دیکھتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو فیلیئر ہے وہ ان کی ایبلٹیز کا ریفلیکشن نہیں ہے. انسٹیڈ وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایکسپیرینس ان کے لیے ایک ویلیویبل سورس ہے جس سے وہ کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. لہٰذا ایسے مائنڈ سیٹ کے لوگ جو فیلیئرز کو اپرچونٹیز کے طور پہ دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ ایک بامقصد سوچ رکھتے ہیں، ایک پرپزفل میننگ کے تحت اپنی اسٹرگل کو جاری رکھتے ہیں اور اپنے گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے دیٹ ڈڈ ناٹ ورک، وہ یہ کہتے ہیں دس ٹائم آئی ول ٹرائی سم تھنگ اے لٹل ڈفرینٹ. سو وہ اپنے اسٹرگل کو جاری رکھتے ہیں. لہٰذا اگلا جو ہے اسٹیپ جو ہم اپنی گروتھ مائنڈ سیٹ کو انکریز کرنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہے ہم اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو بڑھائیں. جی ہاں، ہم اپنے یہ وہ ایبلٹی ہوتی ہے جو کہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے. اس سے نہ صرف ہم اپنے بارے میں بھی زیادہ اچھی طرح سوچنے کی ایبلٹیز یا اپنی ایموشن کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، بلکہ لوگوں کی ایموشنز کو بھی ہم اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں، دوسروں کو بھی اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں، جس سے ہمیں دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کا طریقہ بخوبی آ جاتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے گروتھ مائنڈ سیٹ کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو بڑھائیں تاکہ ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور دوسروں کو پرکھنے کی اور ان سے ڈیل کرنے کی جو پاور ہے ہمارے اندر وہ زیادہ سے زیادہ آ سکے. لہٰذا گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہمیشہ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے راستے میں اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو بھی امپروو کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں. ڈیولپ مینٹل ٹفنس. مینٹل ٹفنس ریفرز ٹو دا ریزیلینس ٹو کیری آؤٹ اینڈ کنٹینیو یور اسٹرگل ان دی لائن آف آبسٹیکلز. جی ہاں، ایسے لوگ اپنی مینٹل ٹفنس کو انکریز کرتے ہیں جو کہ گروتھ مائنڈ سیٹ کے حامل ہوتے ہیں. وہ اپنی مینٹل ٹفنس کو بڑھاتے ہیں تاکہ بڑھتے ہوئے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. اگر ان کو راستے میں کوئی آبسٹیکلز یا چیلنجز درپیش ہوتے ہیں تو وہ ان کو آسانی کے ساتھ حل کر لیتے ہیں اپنی مینٹل ٹفنس کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اپنی اس صلاحیت کو انکریز کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ گروتھ مائنڈ سیٹ کے حامل ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کے پاس یہ اسٹرینتھن یور ول پاور. جی ہاں، اگلا اسٹیپ جو ہم اپنی جو کرنے میں کر سکتے ہیں وہ ہے کہ ہم اپنی مینٹل جو ول پاور ہے اس کو مضبوط کریں. ایک اسٹڈی میں آیا ہے کہ کچھ اسکالرز نے ایک گروپ آف چلڈرن کے ساتھ کوئی تجربات کیے جس میں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہائیلی انٹیلیجنٹ لوگوں کو یا بچوں کو آئیڈینٹیفائی کیا تو انہوں نے اس مطالعے کے دوران ایک گروپ آف چلڈرن پر
اپنے کچھ تجربات کیے اور ایک طویل عرصے تک جاری رہنے والا یہ مطالعے میں ماہرین نفسیات نے بچوں کے ایک ایسے گروہ کی پیروی کی جس کی شناخت ان کے اساتذہ نے انتہائی ذہین کے طور پر کی تھی، جیسا کہ انہوں نے اس بات کا موازنہ کیا کہ ان مضامین نے بچپن اور جوانی میں کس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ تو محققین نے یہ بتایا کہ وہ لوگ جو بالآخر زندگی میں سب سے زیادہ کامیاب تھے انہوں نے کچھ اہم خصوصیات کا اشتراک کیا، بشمول انہوں نے استقامت اور قوت ارادی جیسی چیزوں کا مظاہرہ زیادہ کیا۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ گروتھ مائنڈ سیٹ کے حامل اپنی قوت ارادی یا اپنی ول پاور کو مضبوط رکھتے ہیں۔ لہٰذا ول پاور یہ ایسی خصوصیت ہے جو کسی بھی فرد کے اندر اس کی مجموعی شخصیت کا حصہ بنتی ہے، لیکن یہ ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں ہم بہتر بنا سکتے ہیں، جو لوگ گروتھ مائنڈ سیٹ کے حامل ہوتے ہیں وہ اپنی قوت ارادی یا ول پاور کو مضبوط کر سکتے ہیں، یعنی وہ اپنے چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے ثابت قدم رہتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور اپنی محنت کے صلے کا انتظار کرتے ہیں، اگرچہ زندگی میں کامیاب ہونے کی یہ نشانی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے حامل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی قوت ارادی یا ول پاور کو ہمیشہ مضبوط رکھتے ہیں اور ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے ان کی ول پاور جو ہے وہ مضبوط رہے اور وہ کسی بھی چیلنج یا آبسٹیکلز کے لمحے میں اس کو اوور کم کر لیتے ہیں۔ سیٹ اچیویبل گولز، جی ہاں، اگلا میرا جو ایسا سٹیپ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ ہم اپنے ایسے گولز کو اپنے رکھیں جو کہ اچیویبل ہوں، یعنی ایسے گولز جن کو ہم آسانی سے حاصل کر سکیں اس کے ٹائم فریم کے اندر۔ جو سکسیزفل لوگ ہوتے ہیں یا پھر جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے حامل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گولز کو ہمیشہ اچیو کرنے کے لیے سرگردہ رہتے ہیں، لہٰذا وہ ایسے گولز رکھتے ہیں جو کہ اٹینیبل ہوتے ہیں، وہ اس کے ٹائم فریم کے اندر اس کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، چونکہ وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جتنے بھی چیلنجز یا آبسٹیکلز ان کے راستے میں آئیں گے وہ ایسی اسٹریٹجیز انہوں نے اپنی زندگی میں شامل کی ہوتی ہیں کہ وہ اس کو اوور کم کر لیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میرا ویڈیو پسند